بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام منیب فاروق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں منیب فاروق آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آپ سب کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ جو اہم بات ہے وہ آپ کے سامنے آج رکھ دیتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ سپریم کورٹ کے ایک 5 رکنی بینچ نے جو سویلینز کا ٹرائل ہو رہا ہے، یعنی وہ لوگ جو 9 مئی کے واقعے کے اندر گرفتار ہوئے، تقریباً 103 لوگ ہیں جو کہ فوج کی تحویل کے اندر ہیں، ان کی ہینڈنگ اوور باقاعدہ طور پر ہوئی تھی۔ اور اب سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جو پاکستان آرمی ایکٹ کا سیکشن 2D1 ہے وہ سرے سے ہے ہی غیر آئینی، لہٰذا سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ یاد رہے کہ سپریم کورٹ نے اس سے پہلے متعدد فیصلے، ایک 2015 کا فیصلہ ہے جو کہ 11/6 کے تناسب سے آیا تھا، 2017 کا بھی فیصلہ ہے جس میں آلریڈی سپریم کورٹ اس چیز کو ریٹیفائی کر چکی تھی کہ سویلینز کا ٹرائل ہو سکتا ہے۔ لیکن جتنے بھی پہلے کیسز آئے ان کے اندر جیسے قاضی فیصل صاحب ہیں، اس طرح اور جج صاحبان کی ریزرویشن ضرور تھیں کہ جی پیرلل سسٹم نہیں ہو سکتا، سویلینز کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے ملٹری کورٹس کے اندر۔ لیکن ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا ٹرائل ہوا ہے، بہت سے لوگوں کو سزائیں بھی ہوئی ہیں، بہت سے لوگوں کی سزائیں آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل جو ملٹری کورٹ میں ہوا وہ پھر جب اپیل سٹیج پہ آئیں تو ان لوگوں کی وہ بھی ہوئی ہیں، اوور ٹرن بھی ہو گئی ہیں۔ تو آج میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں ایک تو یہ بتا دوں کہ جیسے یہ آیا ہے تو فوج کے اندر کیا سینٹیمنٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ نے کیا سوچا ہے کہ اس کو کاؤنٹر کیسا کرنا ہے۔ آپ کے سامنے یہ رکھوں گا کہ کیا یہ جو 102 لوگ ہیں یہ ان کی جان چھوٹ جائے گی اور یہ پھر سویلین یعنی وہ جو عدالتیں فوجداری نظام کے تحت چل رہی ہیں ان کے سامنے آ جائیں گے۔ ذرا اس کے اوپر میں آپ کو بتاؤں گا کہ سینٹیمنٹ کیا ہے، خبر کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا خدیجہ شاہ صاحبہ اس وقت کہاں ہیں، سنم جاوید تو دیکھیے وہ ریلیز ایک مقدمے میں ہوتی ہیں تو دوبارہ ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ خدیجہ شاہ صاحبہ اس وقت کہاں ہیں اور ان کا کیا فیٹ ہے جو اس وقت لگ رہا ہے، اس پہ بات ہوگی۔ اور وہ کون ہے جو کہ ایک نیا انٹرویو دینے کے لیے، دوبارہ انٹرویو دینے کے لیے بےتاب ہے، اور اس انٹرویو کے اندر وہ کیا حاصل کرنا چاہ رہا ہے۔ یہ آج کی ولاگ کی خبریں ہیں اور یہ بڑی اہم ہیں۔ سب سے پہلے میں ذرا بات کر لوں اسی طریقے سے کہ جو مئی 9 کے اندر لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا، جس میں کور کمانڈر ہاؤس، عسکری ٹاور، پھر متعدد جو لاہور کے اندر ہیں، MES کا آفس، CST، پھر حمزہ کیمپ، پھر فیصل آباد میں ISI کا دفتر پہ حملہ، پھر اسی طرح پنڈی GHQ پہ حملہ، یہ جتنے بھی 9 مئی کے واقعات ہوئے تھے اس میں کہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ رزلٹ یہ ہے کہ وہ لوگ اب فوج کی تحویل میں تھے اور ان کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل شروع ہونے لگا تھا، اور سپریم کورٹ کو مطلع کیا گیا کیونکہ سپریم کورٹ کا جو آخری 6 ممبر بینچ تھا جس کو بندیال صاحب سربراہی کر رہے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جب کرنے لگے تو آپ نے پہلے پوچھنا ہے، بتانا ہے۔ اسی طرح بتا دیا گیا۔ اب یہ فکس ہو گیا تھا آج کے لیے کیس۔ آج عدالت نے 5 رکنی بینچ بیٹھا۔ آج قاضی فائصہ صاحب جو کہ عمر بندیال صاحب کی جگہ نئے چیف جسٹس ہیں، انہوں نے اس کی صدارت نہیں کی، جبکہ 5 ممبر بینچ نے کی، اور 5 ممبر بینچ نے آج 4-1 کے تناسب سے، انفیکٹ دیکھا جائے تو صرف ایک کسی نقطے پہ جو معاملہ ہے قلعدم قرار دینے کا سیکشن 2D1 کو، اس کے حوالے سے یحییٰ آفریدی صاحب نے ڈسینٹ کیا، لیکن اوورآل باقی جو جنرمس فیصلہ ہے 5 ججز کا وہ یہی ہے کہ سویلین کا ٹرائل نہیں ہو سکتا فوجی عدالتوں کے اندر آرمی ایکٹ کے تحت۔ اب جیسے ہی یہ فیصلہ آیا تو اس کی ظاہری بات ہے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا، اٹارنی جنرل آلریڈی بریف کر چکے تھے GHQ کو بھی اس حوالے سے، اور نگران وزیر اعظم کو بھی کہ یہی فیصلہ آ رہا ہے، تو ذرا اس میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے، نو سرپرائزز۔ اب کیونکہ حالات بدل گئے ہیں، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آلریڈی منظور شدہ ہے اور وہ ایک قانون ہے۔ اب پریکٹس یہ ہے کہ یہ جو 184(3) کے تحت مقدمات ڈیسائیڈ ہوئے ہیں، یہ 184(3) کے تحت پٹیشنز فائل کی گئی تھیں اور کہا گیا تھا یہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ اب ہوگا یہ کہ اس کے خلاف حکومت اپیل کرنے جا رہی ہے اور وہ ایک لارجر بینچ کے سامنے لگے گی، اور اس کا جو فیصلہ ہوگا وہ پھر فائنل مانا جائے گا۔ اس وقت ایسا کچھ نہیں ہو رہا کہ جی کچھ تبدیلی ہو رہی ہے یا ان لوگوں کو فوری طور پر واپس حوالے کر دیا جائے گا پولیس کے، جی کہ ان کے جو کیسز ہیں وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت یا سیشن عدالت میں لائے جائیں، ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ یہ میں نے چیک بھی کیا جی کہ اس پہ عمل درآمد، کیونکہ سپریم کورٹ کا تو فیصلہ آ گیا اور انہوں نے تو اس کو قانون کو ہی کالعدم قرار دے دیا ہے، تو ٹرائل کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ امپورٹنٹ بات تھی۔ لہٰذا اب ایسے ہو رہا ہے کہ جی یہ کچھ بھی چینج نہیں ہو رہا اور یہ ایسے ہی چلے گا۔ لوگوں کی حوالگی فی الحال میں نے پتہ کیا، مجھے بتایا گیا جی کہ نہیں اتنی جلدی کوئی حوالگی نہیں تھی، اپیل میں جا رہے ہیں اور اپیل کا حق ہے اس فیصلے کے خلاف، کیونکہ 184(3) میں ڈیسائیڈ ہوا ہے سپریم کورٹ میں اور پریکٹس اینڈ پروسیجر کا قانون موجود ہے، تو اپیل میں جا رہے ہیں۔ اچھا چلیں جی ٹھیک ہے، چلے جائیں۔
اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جی فوج میں اس وقت جو حالانکہ اگر دیکھا جائے تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اس کو تو سب کو اب مان لینا چاہیے، لیکن وہ کہتے نہیں جی ابھی ہمارے پاس آپشن ہے، قانون موجود ہے، ہم اس کے خلاف اپیل کریں گے اور وفاق یہ اپیل کرے گا۔ ایک بات ڈیسائیڈڈ ہے جو کہ آج بھی جو مقتدر حلقے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی کم واٹ میں، جنہوں نے یہ سانحہ 9 مئی میں جن کی انوالومنٹ ہے اور جو لوگ فوج کی تحویل میں، ان کا ٹرائل فوجی کورٹ میں ہوگا، جو مرضی دنیا ادھر کی ادھر ہوتی ہے ہو جائے، کیونکہ یہ ڈیسائیڈڈ ہے اور یہ کام اس کے اوپر کوئی لیوریج نہیں کسی کو ملے گی۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ قانون اس وقت عدالتی فیصلہ تو یہ ہے کہ جی ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں جی ابھی تو ہم اپیل کریں گے، دیکھی جائے گی، فی الحال کچھ بھی نہیں ہو رہا، اور یہ بھول جائیں کہ کوئی لوگ کہیں جا رہے ہیں۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے جی۔ اب میں نے آپ کو کچھ دن پہلے، آپ کی ذرا میرا کلپ دیکھیے، جس دن خدیجہ شاہ صاحبہ کو 2 کیسز میں 2 ایف آئی آرز تھی ان کے خلاف، ایک کور کمانڈر ہاؤس والی اور ایک عسکری ٹاور والی، ان دونوں کے اندر ان کو بیل ملی تھی لاہور ہائی کورٹ سے، اور غالباً جسٹس عائشہ نیلم صاحبہ تھیں ان کی عدالت سے۔ تو ان کے فیملی بھی بڑی خوش ہو گئی اور پورا ماحول بھی بن گیا، لوگوں نے کہا جی دیکھیں جی وہ پریولیج خاندان سے ہیں تو ان کی بیل ہوگی، جبکہ صنم جاوید ایک نارمل فیملی سے تعلق رکھتی ہیں، اس لیے انہیں ایک کیس کے بعد دوسرے کیس میں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ تو لوگوں کو یہ لگا جی کہ اچھا جی پھر کیونکہ وہ نواسی ہیں ایک فارمر آرمی چیف کی، خدیجہ شاہ صاحبہ، تو لہٰذا ان کو گنجائش مل گئی ہوگی۔ تو جو میں نے کہا تھا پہلے آپ وہ سنیے۔ خدیجہ شاہ صاحبہ ہیں، ان کی آج 2 کیسز کے اندر ضمانت ہوئی ہے، ان کی فیملی، ان کے بچے، ہر ایک کے بچے ہیں، ہر ایک کی فیملی ہے جی، ہر ایک کی تکلیف ہوتی ہے کہ جی وہ کوئی ان کا پیارا اگر دور ہے تو گھر واپس آئے، لیکن پتہ نہیں مجھے کیوں یہ لگتا ہے کہ وہ پتہ نہیں گھر پہنچ پائیں گی یا نہیں، یا یہ ہوگا کہ عدالت کا روبکار وغیرہ جائے گا، ان کو کسی جگہ سے ریلیز کیا جائے گا اور پھر ان کو کسی نئے کیس میں گرفتار کر لیا جائے گا، کیونکہ صنم جاوید کے ساتھ تو یہی ہوا تھا۔ اب خدیجہ شاہ صاحبہ کی جان خلاصی ہو چکی ہے یا نہیں، اس کے بارے میں جب میں نے پتہ کرنے کی کوشش کی تو مجھے بڑے مکسڈ سگنل ملے۔ ہوتا ہے نا کہ اچھا جی وہاں بہت ہو گیا جی، ٹھیک ہو گیا، چلے جی بیل ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں۔ میں نے یہ پوچھا کہ یار یہ 2 کیسز کا مجھے پتہ ہے، یہ جو عسکری ٹاور اور جناح ہاؤس والا لاہور کا ہی، عسکری ٹاور وہ جو مین بلیوارڈ گلبرگ میں ہے، اور جناح ہاؤس جسے کور کمانڈر ہاؤس کہتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی کیس ہے، تو اس کے اوپر آئیں بائیں شائیں ہوئی۔ میں نے کہا کوئی پتہ لگے کوئی ایسا کیس ہوا ہو جس کے اندر ان کو نامزد کیا ہے، جس کے اندر گرفتاری نہیں ڈالی گئی۔ کہتے ہیں جی وہ پھر اگر ہوگا تو سامنے آ ہی جائے گا، یعنی مطلب یہ ہے اگر کسی کا دل ہوگا تو پھر آج وہ جب جیسے ہی جیل سے باہر نکلیں گے انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا جائے گا۔ اب آپ نے سن لیا، جو بات میں آپ کے سامنے لایا تھا وہ بڑی کلیئر تھی کہ کسی نے اس کے اندر گنجائش نہیں رکھی، اور یہی ہوا کہ وہ وہاں سے نکلیں، اور بلکہ ان کو نکلنا بھی کیا تھا، بس ان کو ایک اور کیس میں گرفتار کر لیا گیا، اور اب وہ کہا گیا جی کہ انہوں نے جو کور کمانڈر ہاؤس سے پہلے والا جو چوک ہے اس میں راحت بیکری ہے، تو جی اس کو جو جلاؤ گراؤ تھا یا وہاں جو اس میں لوگوں کو انسائٹ کیا 9 مئی والے دن، تو اس چکر میں اب ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ کوئی کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ان کا فیٹ ابھی کیا ہے۔ اب وہ علی باقر نجفی صاحب کی عدالت کے اندر آج وہ سی پی او بھی پیش ہوئے، اور ان سے کہا گیا جی کہ یہ تو 2 ایف آئی، ان کے وکیل چیخ رہے تھے اور انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں جی پولیس نے تو ہمیں بتایا نہیں، بار بار ہم کہتے رہے، انہوں نے کہا صرف 2 ایف آئی آرز ہیں، آج یہ دیکھیں یہ تیسری ایف آئی آر لے آئے ہیں۔ تو ابھی تک ماحول یہ ہے کہ جی کسی کو بھی چھٹی نہیں ملنی، کسی کو بھی کوئی چھٹی نہیں مل رہی۔ اب یہ باتیں اگر دیکھا جائے قانونی اعتبار سے تو بڑی عجیب ہے، یار ایک میں بیل ہوتی ہے تو دوسرے میں پکڑ لو، دوسرے میں ہوتی ہے تو چوتھے میں پکڑ لو، چوتھے میں ہوتی ہے تو چھٹے میں پکڑ لو، یعنی کہ ابھی تک آپ دیکھیے مئی، جون، جولائی، اگست، سپٹمبر اور اکتوبر، 6 مہینے ہو گئے ہیں، لیکن جو غصہ ہے اس واقعے کے اوپر وہ کم نہیں ہوا، جو گنجائش ہے وہ اب تک نہیں دی گئی۔ میں تو آپ کے سامنے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، شیخ رشید صاحب تو ابھی انہوں نے معافی کی مہم چلائی ہے نا، میں تو پہلے بھی لوگ کہتا ہوں، عام کہتا ہوں کہ یار ذرا معافی تلافی والا کام کر لیں، معافی، لیکن مجھ پہ بھی لوگ تنقید کرتے ہیں جی نہیں جی سزا ہونی چاہیے، میں بھی چلے ٹھیک ہے جی سزا بالکل سب کو ملنی چاہیے، لیکن میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے کسی حد تک جو لوگ جنہوں نے مائنر کرائم کیا ہے یار ان کو تو چھوڑ دیں، یا ان کے لیے کوئی گنجائش پیدا کر دیں۔ لیکن یہ بھی پھر ہمیں ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ضروری نہیں ہے کہ جو فوجی عدالتوں کے اندر انہیں سخت سزا ہی ہو، لوگوں کو معمولی سزائیں بھی ہو سکتی ہیں، اور اس کے بعد وہ لیکن سزا ہوگی اور ہوگی فوجی عدالت کے تحت۔ میں اچھا جی ٹھیک ہے۔ تو وہ اب خدیجہ شاہ صاحبہ کو چھٹی نہیں مل رہی، اور میں نے جیسے آپ کو یاد ہوگا اس کلپ میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا، میں نے جب کسی سے پوچھا تھا میں نے کہا جی یہ گھر پہنچ گئے، ہاں جی، میں نے کہا نا لفظ میں نے بتایا آئیں بائیں شائیں کر رہے تھے، تو مجھے اس سے شک پڑ گیا تھا کہ نہیں یار یہ دال میں کچھ کالا ہے،
یہ باہر نہیں نکلنے دیں گے. اور وہی ہوا کہ انہوں نے باہر نہیں نکلنے دیا گیا. اور اب ان کی فیملی پھر وہ احتجاج کر رہی ہے کہ جی اب یہ تیسری FIR، پتہ لگے گا کہ چوتھی بھی کوئی ہوئی ہوئی ہے. اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ایک بڑی دلچسپ خبر میرے پاس آئی. وہ دلچسپ خبر یہ ہے کہ ویسے تو ابھی یہ جو سلسلہ ہے لوگوں کا ہوتا ہے نا کہ جیسے وہ ڈرائی کلیننگ مشین ہوتی ہے نا، تو ڈرائی کلیننگ مشینوں میں سے لوگ نکل کے آتے ہیں. کوئی عثمان ڈار صاحب، فاروق حبیب صاحب، صداقت عباسی صاحب، اب جو شیخ رشید صاحب بھی ظاہری بات ہے آگے. شیخ رشید صاحب کا ذرا جو تھا وہ بار بار کہتے تھے میرا تحریک انصاف سے کیا تعلق ہے، میرا تحریک انصاف سے کیا تعلق ہے. بٹ ٹھیک ہے، میرا ایک اتحاد ان کے ساتھ تھا تاکہ وہ یہ باتیں کیوں کر رہے تھے. اب ہوتا نا کہ وہ باتیں کہ یار PTI کا ووٹر میرے خلاف نہ ہو جائے، کیونکہ میں ان کے ووٹوں سے تو جیتا تھا. لیکن PTI کا ووٹر بڑا سیانہ ہے شیخ صاحب، وہ بھی کچھ سوچ کے ہی آپ کو، اگر آپ کو ووٹ دے گا تو بڑے سوچ کے دے گا. اب بات یہ ہے بڑی دلچسپ، اب یہ ہے کہ جی یہ جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان میں سے ایک شخصیت ایسی ہیں جن کا رابطہ ابھی بھی، ظاہری بات ہے یہ نہیں ہے کہ وہ ڈرائی کلین ہو گئے تو انہوں نے کہا اچھا جی بس ٹھیک ہے چھوڑ. ایک شخصیت ایسی ہیں جن کا رابطہ اسٹیبلشمنٹ سے ابھی بھی ہے اور وہ کوئی مطمئن نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ میں اور باتیں کرنا چاہتا ہوں اور کھل کے باتیں کرنا چاہتا ہوں. تو جو میرا سورس ہے انہوں نے مجھے یہ بتایا ہے کہ جناب، مجھے انہوں نے نام بتا دیا لیکن ابھی اس بات کی ظاہری بات ہے جو میرا جو سورس ہے وہ ابھی اس چیز کی، ظاہری بات ہے میں جرنلسٹ ہوں، مجھے اپنے سورس کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. اور جب آپ کا سورس آپ کو یہ کہہ دے کہ ابھی نام ریویل نہیں کرنا تو ظاہری بات ہے میں ابھی ذرا بندش ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ شیخ رشید صاحب نہیں ہیں، باقی 3 ہیں. ان 3 لوگوں میں سے ایک شخصیت ایسی ہے جس کا انٹرویو دوبارہ نشر ہوگا اور وہ بہت کچھ دنوں میں ہوگا. اور وہ انٹرویو کہتے ہیں جی اس میں کوئی بہت بڑی بڑی ریویلیشنز آئیں گی، لیکن وہ دوبارہ انٹرویو ہوگا. وہ کون کرے گا، کیا ہوگا، وہ کیا باتیں کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ نہیں کہ ان کو کوئی کہہ رہے کہ دو، وہ خود بہت انتھیوزیاسٹک ہیں کہ نہیں جی میں نے باتیں کرنی ہے، میں نے بتانا ہے، اصل میں نے چٹا بٹا کھولنا ہے، میں نے بتانا ہے کیا ہوا، میں نے بتانا ہے کہ عمران خان نے کیا کیا یا PTI کے اندر کیا ہوتا تھا. وہ خود اتنے جوش اور جذبے کے اندر ہے. تو آپ خاطر جمع رکھیے، آنے والے دنوں میں کوئی نئی شخصیت بھی کوئی نیا بھانڈا پھوڑنے جا رہی ہے. یہ تمام باتیں اپنی جگہ موجود ہیں. سسٹم، میں آپ کو بتاتا ہوں، سسٹم گنجائش پیدا کر رہا ہے میاں نواز شریف کے لیے. وہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا. اب میاں نواز شریف کا جلسہ ہو گیا، جلسہ بڑا تھا. اب لوگ کا جی میمز بنی ہے جی کہ مریم نواز شریف صاحب نے لوگوں کو پیٹرول بھی، ورکرز کو کہا جی پیٹرول بھی ملے گا جی، کسی کو گاڑی گفٹ کر، مطلب یہ ایسی میمز بنی ہوئی ہیں. دیکھیں جی پیٹرول دیا، بریانی دی، روٹی دی، پیسے دیے، موٹر سائیکل دیا. سیاسی جماعت، پاور پالیٹکس، آبجیکٹیو ایک کہ جلسہ بڑا کرنا ہے. وہ جلسہ بڑا انہوں نے کر دیا ہے. میاں نواز شریف کی ری لانچنگ سیاست میں کر دی ہے. اب سسٹم انہیں آج تک فیسیلیٹیٹ بالکل کر رہا ہے اور سسٹم انہیں آنے والے دنوں تک فیسیلیٹیٹ کرے گا. ابھی تک تو یہی اطلاعات ہے. جبکہ سسٹم اور حالات عمران خان کے گرد تنگ کرتے جا رہے ہیں، سب کچھ تنگ کرتے جا رہے ہیں سب کچھ. اور عمران خان صاحب اب اس موڈ میں آ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے نیلسن منڈیلا بن گئے ہیں. پرزنر آف کانشنس، پرزنر آف کانشنس. بندہ پوچھے عمران خان سے، یار پرزنر آف کانشنس یہ نہیں ہوتے. ہمارے بہت سے دوست بھی کہتے ہیں کہ جی عمران خان پرزنر آف کانشنس مطلب یہ نا ضمیر کا قیدی. بڑی اصولی بات کر رہے تھے عمران خان صاحب. اصولی بات وہ لوگ کرتے ہیں جو توشہ خانہ والا معاملہ کرتے ہیں، یا جو فرح گوگی صاحبہ جیسے لوگوں کو رکھتے ہیں، یا جو پنجاب کے اندر جو لٹ مچی ہوتی ہے بزدار صاحب کے وقت میں. بزدار صاحب تو ایک اس کا مہرا تھے نا، باقی لوگ جو ان کے ساتھ تھے جو لٹ مچی ہوئی تھی اور جو افسروں کی تعیناتیوں کے اوپر ریٹ لسٹ چلی ہوئی تھی، تو وہ لوگ نیلسن منڈیلا بنتے ہیں. نیلسن منڈیلا تو کرپٹ آدمی نہیں تھا. نیلسن منڈیلا کا تو کوئی پنکی فرح گوگی نہیں تھی، نہ ہی احسن جمیل گجر تھا، نہ ہی کوئی ٹیکے تھا. اس کا تو کوئی نہیں تھا بھائی. نہ ہی وہ توشہ خانہ سے لے کے گفٹ جو ہے اس کے انڈر انوائسنگ کرتا تھا، نہ ہی وہ ہیرے کی انگوٹھیاں ان کے گھروں میں جاتی تھیں، نہ ہی وہ کوئی معاملات اور ہوتے تھے. نیلسن منڈیلا یہ نہیں کرتا تھا. لیکن میں حیران ہوں کہ عمران خان صاحب آپ خود کو نیلسن منڈیلا سمجھتے ہیں اور کئی ہمارے دوست انہیں ضمیر کا قیدی سمجھتے ہیں. آپ ضمیر کے قیدی نہیں ہیں، آپ سیاسی ریشہ دبانیوں کے قیدی ہیں. آج آپ ہیں، کل آپ کی جگہ کوئی اور ہوگا. پہلے بھی آپ سے پہلے بھی تھے، اب کوئی اور ہوگا. تو اس میں حیران ہونے والی کیا بات ہے خان صاحب؟ خود کو نیلسن منڈیلا نہ کہ نیلسن منڈیلا اس ملک کی تاریخ میں کوئی بھی نہیں ہے بھیا. شاید کوئی بلوچ لیڈر ہو بیچارہ جو کہ واقعی اپنی قوم کے لیے آواز اٹھا رہا ہو. باقی یہاں تو سارا پاور پالیٹکس، ساری پاور پالیٹکس.
اقتدار کی جنگ. اس کے لیے بے شک باجوہ صاحب کو تا حیات ایکسٹینشن کی آفر کر دو. یہ نیلسن منڈیلا نے کرنی تھی. یار کمال ہوگی ہے. اور زمین اور آسمان کے کلابے ملائیں گے ہمارے دوست. عمران خان نیلسن منڈیلا، عمران خان آج کا نیلسن منڈیلا، وہ کائے کا نیلسن منڈیلا. یار خدا کا خوف کریں بھائی صاحب. یا میں آپ امیجن کل میاں صاحب کی جماعت کو انہیں کہہ دی کہ میاں صاحب بھی نیلسن منڈیلا رہے ہیں. نہیں بھائی، دیر آل پولیٹیکل پلیئرز، پاور پالیٹکس. یار یہ پاور پالیٹکس کرنے والے لوگ ہیں اور یہ ایسے وہ کرنے، یہ ان میں سے کوئی نیلسن منڈیلا نہیں ہے بھیا. لہٰذا ذرا تھوڑا سا نا میٹھا کم ڈالا کریں. اور عمران خان صاحب کو بھی میں کہوں گا کہ بھائی جان اب جو بویا ہے وہ کاٹیں. اور آپ پہلے نہیں ہیں، آپ سے پہلے بھی تھے اور آپ کے بعد بھی ہوں گے. دس از ہاؤ اٹ ورکس. یہ ولاگ تھا جی. لائک سبسکرائب شیئر کیجیے گا. پھر ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ.